بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بڑی حویلی میں کام کرنے کے لیے جو بھی ملازمہ جاتی 3 دن سے زیادہ وہاں نہیں رک پاتی تھی۔ واپس آنے کے بعد ہر ملازمہ ایک ہی بیان جاری کرتی کہ بڑی حویلی میں جنات کا بسیرا ہے اور کسی بھی انسان کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ بیوگی کے بعد جب روزینہ کو کہیں کام نہ ملا تو اس نے بڑی حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ رانیہ کو ماں کا یہ فیصلہ بہت خوفناک لگا۔ ایک رات وہ چپکے سے اپنے بستر سے نکلی اور دبے قدموں بڑی حویلی کی طرف چلی گئی۔ حویلی کے بڑے سے دروازے پر بیٹھا چوکیدار خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا اور پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رانیہ چپکے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر جانے کے چند منٹ بعد ہی اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سامنے سے ایک عورت قہقہا لگاتے ہوئے اس کی جانب آ رہی تھی۔ رانیہ نے اپنے حواسوں پر بمشکل قابو پایا۔ اس عورت کے لمبے سے قدموں کو چھوتے ہوئے بال اور چہرے پر گہرا میک اپ اس کی چمکتی آنکھوں کے ساتھ ماحول میں عجیب ہیبت طاری کر رہے تھے۔ تو میرے گھر میں کس خوشی میں داخل ہوئی ہے اے انسان زادی؟ اس عورت نے غصے سے کہا تو رانیہ سہم کر بولی، میں یہاں سے گزر رہی تھی، پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کے لیے چلی آئی۔ جن زادی مذاق اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تیری شامت نے تجھے پکارا ہے تبھی یہاں چلی آئی ہے۔ میرے گھر کا پانی پینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پانی تو مل جائے گا مگر پانی کے بدلے تجھے کچھ کام کرنا ہوگا۔ چل میرے ساتھ۔ رانیہ چپ چاپ ڈری سہمی اس کے پیچھے چلتی ہی گئی۔ جن زادی رانیہ کو ایک بڑے سے کچن میں لے آئی اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہنے لگی، آج رات تیری ملازمہ یہ ہے، اس سے جو چاہے کام لے۔ نوجوان جن زادہ بڑی دلچسپی سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ انسانوں کا چمچہ، جن زادی نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا تو وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا۔ صبح 6 بجتے ہی اس لڑکے کی کسی بات کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے چلی جانا۔ جن زادی نے رانیہ کو حکم دیا تو وہ بس سر ہلا سکی اور دل ہی دل میں اپنی جان اور عزت کی حفاظت کی دعا مانگنے لگی۔ میرا نام ارمغان ہے، آج رات تم میرا دل خوش کرنے والی ہو۔ ارمغان ہنستے ہوئے بولا تو رانیہ نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کس طرح؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چولہے کے پاس لے آیا، بولا مزے مزے کے کھانے بنا کر۔ پھر اس نے اپنے پسندیدہ کھانوں کی ایک لمبی لسٹ اسے بتا دی۔ رانیہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی اور اس کے من پسند کھانے بنا رہی تھی جو وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا پیٹ تھا یا شاید اندھا کنواں جس کے اندر سب کچھ جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو رہا تھا۔ اتنا کھانا تو شاید اس نے پورے سال میں نہیں بنایا ہوگا جتنا ایک رات میں بنانا پڑ رہا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، کیا آج تم آخری بار کھانا کھا رہے ہو یا پہلی بار؟ وہ پوری روٹی کا ایک لقمہ بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا، تمہاری قسم اتنا لذیذ کھانا پہلی بار کھا رہا ہوں۔ وہ چٹخارے لے رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے کھانے میں مصروف تھا۔ رانیہ نے بے بسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو ابھی رات کے صرف 3 بجے تھے۔ اس سے اب کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح سے تھک چکی تھی مگر ارمغان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ تھا۔ رانیہ نے ایک بڑے سے پتیلے میں ڈھیر سارا گوشت دھو کر ڈالا اور اسے چولہے پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھکن کی وجہ سے جلد ہی وہ نیند میں ڈوب گئی۔ ارمغان نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی جو خود ہی کسی ماہر شیف کی طرح کھانا بنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج رات میں تم سے کھانا بنانا تو سیکھ ہی چکا ہوں اے دلکش لڑکی، اس نے کہا۔ 6 بجے ارمغان نے اسے جگایا اور اپنی ماں کی بات یاد دلائی تو وہ فوراً سے اٹھ کر باہر کی جانب چل پڑی۔ چوکیدار اب بھی سو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گاؤں کے لوگ بڑے سادہ مزاج تھے۔ چوری چکاری کا کوئی ڈر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے دروازے دن رات کھلے رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں پر تالے لگاتے یا پہرے بٹھاتے۔ سو رانیہ کو گھر کے اندر داخل ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اماں سو رہی تھی، اس کے دونوں چھوٹے بھائی بھی نیند کی دنیا میں گم تھے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اسے آج کی رات کسی خواب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تو یہ وجہ ہے بڑی حویلی میں جانے والی ہر عورت دوبارہ پلٹ کر وہاں کام کرنے نہیں جاتی۔ وہ سوچنے لگی، اماں کے لیے تو اتنا کھانا بنانا ناممکن ہوگا۔ 10 منٹ کھڑے ہونے سے ان کے جوڑوں کا درد جاگ جاتا ہے،
پوری رات کھڑے رہنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ وہ بے حد فکر مند تھی۔ صبح کو اماں بڑی حویلی میں کام پر جانے کے لیے تیار تھی۔ رانیہ دوڑ کر ماں کے پاس گئی، بولی خدا کے لیے اماں بڑی حویلی پر کام کرنے کے لیے مت جانا، وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس نے منت آمیز لہجے میں کہا تو اماں نے حیران ہو کر پوچھا، تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ رانیہ نے نظریں چرائی، بولی میری دوست ثنا کی خالہ وہاں کام کرنے گئی تھی نا، ان کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اماں۔ ابا کے بعد ایک تو ہی تو ہمارا آخری سہارا ہے۔ اماں اسے گلے لگا کر کہنے لگی، چل پاگل لڑکی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا آخری سہارا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کا سہارا ہے، اور زندگی موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ جنات نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں۔ اماں اسے سمجھا کر وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے ذہن میں رات والا منظر ہی گھومتا رہا۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اماں کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے دونوں بھائی بھی اٹھ گئے تو اس نے انہیں بے دلی سے ناشتہ بنا کر دیا۔ پورا دن وہ اماں کی خیریت کے لیے دعا مانگتی رہی۔ شام کو اماں گھر واپس آئیں تو بہت تھکی ہوئی اور کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس نے ماں کے پاؤں دبائے، ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، اماں تو بہت تھک گئی ہے، اگر اجازت دیتی ہے تو کل سے تیری جگہ میں کام کرنے کے لیے چلی جایا کروں۔ اماں کچھ دیر سوچ کر بولی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ گاؤں والے کیا کہیں گے کہ اب رضیہ اتنی بے شرم ہو گئی کہ خود گھر میں رہ کر جوان جہان خوبصورت بیٹی کو کام پر بھیج رہی ہے۔ یہ مجھ سے نہ ہوگا، مانا کہ کام بڑا سخت ہے، کھانا بنا بنا کر تو میں تھک ہی گئی، مگر شاید پہلا دن تھا، لگاتار جاتی رہوں گی تو عادت ہو جائے گی اور تھکن بھی نہیں ہوگی۔ اماں اسے سمجھا کر فوراً سو گئی۔ دوسری طرف وہ سوچنے لگی کہ اماں کو جلد ہی کسی دوسری جگہ کام مل جائے تو اچھا ہے، مگر یہ بھی کڑوی حقیقت تھی کہ گاؤں میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگلے دن صبح اماں کے کام پر جانے سے پہلے خالہ عابدہ آ گئی، کہنے لگی، رضیہ میری بہن، ذرا رانیہ کو میرے ساتھ برابر کے گاؤں میں تو بھیج دے، بھائی اصغر کے بیٹے کی بارات میں جانا ہے، مگر اکیلے جانے سے اچھا ہے کہ کوئی مل جائے، میری بیٹی کے تو اسکول کے امتحان چل رہے ہیں، سوچا تم سے پوچھ لوں اگر رانیہ کو بھیجنا چاہو تو۔ خالہ ساجدہ کی عادت سے ہر کوئی اچھی طرح واقف تھا کہ خود کبھی ہل کر پانی تک نہ پیتی تھی، ہر وقت ایک بندہ خدمت کے لیے چاہیے ہوتا تھا۔ رضیہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، مگر محلے داری کا معاملہ تھا، سو انکار کرنا مناسب نہ لگا۔ رانیہ کا بھی جانے کے لیے دل نہیں مان رہا تھا، مگر اماں کی مرضی کے سامنے اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہ تھی، سو اماں کے کہنے پر وہ چپ چاپ خالہ ساجدہ کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلے دن وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے صبح ہی نکل گئے تھے۔ رانیہ کو ماں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچنے پر شادی کے ہنگاموں نے ان کا استقبال کیا۔ شادی کا گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ خالہ ساجدہ کو کبھی چائے کی طلب ستاتی تو کبھی رانیہ کو پان بنانے کا حکم دے دیتی۔ رانیہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی، مگر پیشانی پر بل لائے بغیر سارے کام کر رہی تھی۔ اگلے دن شادی تھی، سو آج کا کھانا گھر پر ہی تیار ہو رہا تھا۔ خالہ ساجدہ نے رانیہ کو روٹی بنانے کا کہا تو وہ بڑے آرام سے باورچی خانے میں چلی گئی، جہاں پہلے سے موجود لڑکیاں تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھیں۔ میں روٹی بنانے کے لیے آئی ہوں، رانیہ نے کہا اور چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں پکانے لگی۔ دوسری لڑکیاں بھی اس کی مدد کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ڈھیر ساری روٹیاں پکاتے ہوئے اسے ارمغان کے ساتھ گزری رات یاد آنے لگی، جو ڈھیر سارا کھانا منٹوں میں کھا گیا تھا۔ کھانا بن کر تیار ہو گیا تو کچھ لڑکیوں نے مل کر دسترخوان لگا دیا۔ کھانا جیسے ہی شروع ہوا، روٹیاں ختم ہونے کا پیغام آ گیا۔ رانیہ اور اس کے ساتھ موجود لڑکیاں حیران رہ گئیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی 100 روٹیاں اتنی جلدی ختم ہو گئیں۔ رانیہ اور لڑکیاں مل کر دوبارہ روٹیاں بنانے لگیں، حتیٰ کہ وہ بناتے ہوئے سخت تھکن زدہ رہ گئیں۔ رانیہ کو تو ایسے محسوس ہو رہا تھا گویا آج وہی رات شروع ہونے والی ہے جب وہ ارمغان کے ساتھ تھی۔ ہائے ہائے، لوگوں کے پیٹ ہے یا کھیت ہے، بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جیسے ہی روٹیاں رکھتے ہیں سب روٹیاں بھی ختم، اور کوئی 2-4 لقمے سے زیادہ کھاتا ہوا نظر بھی نہیں آتا۔ ایک عورت بڑبڑاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور رانیہ کو ہٹا کر خود روٹیاں بنانے لگی۔ ابھی اس نے چند روٹیاں ہی بنا کر بھیجی ہوں گی کہ سب مہمان یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے۔ رانیہ، تیرے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، عورتیں رانیہ کو کہنے لگی۔
اب وہ بلا وجہ شرمندہ ہو رہی تھی، نیکی کر کے پھنس گئی تھی، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک کونے میں جا کر رونے لگی۔ اسے ایک جانب ارمغان کھڑا دکھائی دیا، وہ اسے دیکھ کر بڑی شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ تو ساری روٹیاں تم کھا گئے تھے، بھوکے کہیں کے؟ رانیہ اپنا رونا بھول کر غصے سے بولی تو وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی جیسے یہ معمول بن گیا تھا، وہ جب بھی کچھ بناتی ایسے محسوس ہوتا گویا کھانا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اماں الگ باتیں سناتی اور وہ الگ شرمندہ ہوتی۔ اس دن اس کی پھپھو گھر پر آئی تو اسے بڑا خوف محسوس ہوا۔ اماں کام پر گئی ہوئی تھی اور گھر میں تھوڑے سے گوشت اور سبزی کے علاوہ کچھ نہیں رکھا تھا۔ اگر یہ بھی وہ بھوکا جن کا بچہ آ کر کھا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ رونے والی تھی۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ جیسے ہی وہ کھانا بناتی تھی ارمغان آ کر سارا کھانا کھا جاتا تھا اور اسے مجبوراً کسی پڑوسی کے گھر سے سالن مانگنا پڑتا یا کوئی اور انتظام کرنا پڑتا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے آج ارمغان کو مزہ چکھانے کا سوچا۔ اپنے خیال پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ مطمئن ہو کر کھانا بنانے لگی۔ جیسے ہی مرچیں ڈالنے کی باری آئی اس نے لال مرچ کا پورا ڈبہ کھانے میں انڈیل دیا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ کھانا مہمانوں کے سامنے جانے سے پہلے ہی غائب ہو جائے گا، سو ارمغان پر آیا سارا غصہ وہ کھانے پہ نکالنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی نہایت بد مزہ کھانا بن کر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ڈش میں کھانا نکالا اور کھانا غائب ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت اماں گھر کے اندر داخل ہوئی، کہنے لگی آج کھانے کی عجیب سی مہک آ رہی ہے۔ رانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ وہ مہمانوں سے ملنے لگی۔ رانیہ، پھپھو کو کچھ پلایا ہے؟ رانیہ نے انکار کیا تو اماں کو غصہ آ گیا۔ لو بھلا، بندہ مہمان کو شربتی بنا کر پلا دیتا ہے، چل میں اب کھانا لگا ہی دیتی ہوں۔ اماں نے سالن کا باؤل اٹھایا تو رانیہ بولی، اماں مجھے لگتا ہے کہ بلی سالن کھا گئی، ابھی اس کے پاس سے گزری تھی۔ رانیہ نے ماں کو منع کرنا چاہا مگر اماں بولی، پاگل لڑکی، بلی کھاتی تو دکھائی بھی دیتی، کھانا تو یہ دیکھ پورا ہی اس کے اندر موجود ہے۔ اماں نے باؤل کا ڈھکن ہٹا کر اسے دکھایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سالن اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ ارمغان بگڑا ہوا جن زادہ تھا۔ وہ اپنے والد کی طرف سے مسلم تھا جبکہ اس کی ماں عیسائی تھی۔ وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی اسے انسانوں سے بہت دلچسپی تھی، حالانکہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت میں یہ بات خاص طور پر شامل کی تھی کہ انسانوں کا جنات کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مگر اس نے ہمیشہ ہر نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑایا تھا۔ وہ دن کے وقت نگر نگر گھومتا اور رات گھر پر گزارتا۔ اس کی ماں اس کی عادات سے بہت ناراض رہتی تھی، مگر وہ من موجی ہر بار اپنی ماں کو منا لیتا تھا۔ اسے انسانی چٹخارے دار کھانے بہت پسند تھے۔ اس کی روز روز کی فرمائشوں سے بچنے کے لیے اس کی ماں نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا، مگر کسی بھی ملازمہ کے لیے ایک جن ذات کا کھانا بنانا ممکن نہ تھا۔ 200 انسانوں کے برابر خوراک رکھنے کی وجہ سے ارمغان کے لیے کھانا بنانا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ترین بات تھی۔ جس رات ارمغان نے رانیہ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا تھا، اس رات نہ صرف وہ رانیہ کی خوبصورت تھی بلکہ اس کے ہاتھ کے ذائقے کا بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اپنی شرارتی طبیعت ہونے کی وجہ سے اس نے رانیہ کا پیچھا پکڑ لیا تھا اور اسے زچ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھی اسے خود پر غصہ بھی آتا تھا کہ وہ ناحق اس کے ساتھ غلط شرارت کر جاتا ہے، لیکن اگلی بار وہ پھر خود پر اختیار کھو دیتا اور رانیہ کو تنگ کرنے کے نئے نئے موقع ڈھونڈ لیتا تھا۔ تنگ کرنے کے بعد نئے سرے سے پچھتانے لگتا۔ اب وہ دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ آئندہ اسے تنگ نہیں کرے گا۔ آج جب وہ اپنے گھر آئے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو اس نے چپکے سے جا کر اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر پریشانی کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا اور اسے تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے صبح کو چپکے سے ہی وہاں سے نکل آیا تھا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھائے، مگر آج وہ یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے سے باز رہا۔ آج وہ اسے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو خود پر قابو پا کر وہاں سے چل نکلا۔ مگر یہ الگ بات تھی کہ گھر آنے کے بعد بھی وہ اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ اماں نے کھانا پھپھو کے آگے لگا دیا اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر
رانیہ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ بڑی پیاری بچی ہے، میرے مرحوم بھائی کی ہیرا بیٹی، کیسے منٹوں میں کھانا تیار کر دیا، شکل سے ہی لذیذ لگ رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھابھی، اپنی رانیہ جس گھر میں جائے گی وہاں اپنی سلیقہ مندی اور ہاتھ کے ذائقے سے سب کا دل جیت لے گی۔ کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو قسم سے اس کا ہاتھ مانگ لیتی۔ پھپھو نے تعریفوں کا انبار لگا دیا تو اماں ہنس کر کہنے لگی، ارے تعریفیں بعد میں کرتی رہنا، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اماں کے کہنے پر پھپھو نے رانیہ کو بھی پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور جیسے ہی ایک لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا، گویا پھپھو کو کرنٹ لگ گیا۔ اتنا زور سے اچھلی، منہ سے بھی عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی، سینہ مسلتے ہوئے وہ غو غاں کر رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا، پھپھو کی کمر کو سہلانے لگی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں شرمندہ ہو گئی، پریشان ہو کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کھانے میں نمک تیز ہے کیا؟ اماں نے ایک انگلی کو سالن میں ڈبو کر جیسے ہی زبان سے لگایا تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ ابھی تک پھپھو نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ ایسا جادوئی کھانا تھا کہ چند لمحوں میں پھپھو کے خیالات یکسر بدل چکے تھے۔ وہ تیز آواز میں دونوں ماں بیٹی کو مغلیات کہنے لگی، نمک حرام عورتیں، ساری عمر میرے بھائی کا کھانا کھا کے آج میرے سامنے اتنا بدمزہ کھانا رکھ دیا۔ توبہ توبہ، اتنا لحاظ نہیں کہ دوسرے شہر سے مرتی کھپتی تم لوگوں کی محبت میں آئی ہوں، مگر نہ جی، یہاں پرواہ ہے کسے؟ میرے بھائی کو بھی تمہاری انہی حرکتوں نے قبر میں پہنچایا ہوگا۔ تم لوگ سوچ رہے تھے کہ میں بھی تمہارا لذیذ کھانا کھا کر اگلے جہان سدھار جاؤں، کم بختو، میری جوتی بھی یہاں نہیں رکتی اب۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگی، جبکہ اماں ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے انہیں روکنے لگی۔ دیکھ میری بہن، میں تو خود تیرے کام سے ابھی واپس آئی ہوں، یہ سارا کیا دھرا اس کمبخت رانیہ کا ہے۔ میری طرف سے اسے جو چاہے سزا دے دے، مگر یوں رس کے نہ جا، خدا کے لیے۔ میرے گھر میں پہلے ہی پرانے رستے بھول گئے ہیں، ایک بیچاری تو آئی ہے، تو یوں رس کے جا رہی ہے، قسمیں نہ جا۔ تجھ پر تیرے ماں پیو کی قسم ہے، تجھ پر تیرے مرے ہوئے ویر کی قسم ہے۔ اماں کسی طور پھپھو کو نہ روک سکی تو قسمیں دینے پر اتر آئی، مگر پھپھو پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ وہ چادر اوڑھ کر بیگ سنبھالے گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ صدمے نے سوجھ بوجھ کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ رانیہ پر نظر پڑی تو اسے 2 تھپڑ لگائے، بولی، یہ کیا ڈرامہ رچایا تو نے کمبخت، گھر آئے مہمان کو ایسا کھانا دیتے ہیں، میری عزت خاک میں ملا دی، میری بنی بنائی ساکھ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ نکل جائے اس گھر سے، اور جب تک اپنے باپ کی بہن کو راضی کر کے نہیں لائے گی تجھے اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ اماں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی روتی رہی، پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑی۔ ریلوے اسٹیشن تک پہنچ کر وہ بری طرح ہانپ چکی تھی۔ بہت سے لوگوں میں پھپھو کو تلاش کرنے لگی، مگر ان کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ اسے پھپھو کی چادر کا نیلا رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ ہر نیلی چادر والی عورت کو حسرت سے دیکھتی اور پھر نا امید رہ جاتی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ٹرین کتنے بجے چلے گی؟ اس نے ریلوے عملے کے ایک شخص سے پوچھا تو وہ بولا کہ ابھی 10 منٹ پہلے ایک ٹرین نکلی ہے، اب 3 گھنٹے بعد اگلی ٹرین چلے گی۔ وہ مصروف سے انداز میں بتا کر چلا گیا، مگر رانیہ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ پھپھو 10 منٹ پہلے یہاں سے جا چکی ہیں۔ اس کے پاس نا امیدی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے رونے لگی، دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اماں اور پھپھو، اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی مجھے، ذرا سا سالن ہی تو تھا، میں دوبارہ بنا لیتی، اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ اس ارمغان جن کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہو۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو ارمغان اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔
کیا تم مجھے کسی حال میں جینے دے سکتے ہو؟ رانیہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ارمغان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کئی بار سوچا کہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، مگر ہر بار جب تمہیں دیکھتا ہوں تو یہ عہد بھول جاتا ہوں، میرا خود پر اختیار نہیں رہتا۔ آج پہلی بار میں خود کو قابو کرنے میں کامیاب رہا۔ جب تمہارے کھانے کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی تو میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا، مگر بعد میں جب میں وہاں تمہارا دیدار کرنے پہنچا تو سارا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ تم نے میرے لیے کھانا بد مزہ بنایا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ غصے میں ہی صحیح تم نے میرے لیے سوچا اور کھانا بنایا۔ مجھے پچھتاوا ہوا، کاش میں پہلے تمہارے گھر چلا آتا اور یوں تمہاری پھپھو ناراض ہو کر نہ جاتی، مگر دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں تم سے معافی چاہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آئندہ تم مجھے ایک اچھا اور مخلص دوست پاؤ گی۔ دیکھو رات ہونے والی ہے، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے رانیہ کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ روتے ہوئے بولی، میں پھپھو کے بغیر گھر واپس نہیں جا سکتی، ورنہ اماں مجھے جان سے مار دے گی۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی تو ارمغان بولا، اچھا ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ اس نے دھیمے انداز میں کہا تو رانیہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ اماں کا خیال تھا کہ رانیہ کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑی رہے گی پھر خود ہی اندر آ جائے گی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں سچ مچ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اماں گلیوں میں دیوانوں کی طرح اسے تلاش کرتی رہیں مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی، حتیٰ کہ اندھیرا پھیلنے لگا، ساتھ ہی ان کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ اماں نے رات کے 8 بجے خالہ ساجدہ کا دروازہ پیٹ دیا۔ خالہ ساجدہ کو ساری بات بتائی تو اس نے خوب ملامت کیا، ارے اس نند کی خاطر جس نے ساری عمر تجھے سکون کا سانس نہیں آنے دیا، اپنی جوان پیاری بیٹی کو گھر سے نکال دیا، اتنی بھی کم عقلی کی تجھ سے امید نہ تھی مجھے۔ اماں شرمندہ ہو کر بولی، بس کیا کروں، دماغ چل گیا تھا میرا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے میرے، خدا کے لیے کچھ کرو، میری بیٹی نہ ملی تو میں نے مر جانا ہے۔ اماں کی منت سماجت کے بعد خالہ ساجدہ کے دل میں کچھ رحم آیا، بولی چلو ہم اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی پھپھو کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں گئی ہو۔ وہ دونوں اسٹیشن پر جا کر اسے ڈھونڈنے لگی لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ رانیہ ارمغان کے ساتھ چلتے چلتے ایک دور دراز کے علاقے میں آ گئی۔ یہ کچا علاقہ تھا اور ایک جگہ پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ ارمغان اسے لے کر جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ارمغان نے ایک چھوٹا سا دیا جلایا جس سے کچھ روشنی پھیلی تو رانیہ نے دیکھا کہ جھونپڑی پوری خالی پڑی ہے، جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا ہو۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا تم مجھے اغوا کرنا چاہتے ہو؟ رانیہ کے لہجے میں خوف تھا۔ ارمغان ہنس پڑا، بولا دیکھو میں یہاں تمہاری پھپھو کا انتظام کرنے کے لیے لایا ہوں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ رانیہ نہ سمجھی کے عالم میں کہنے لگی، میں تمہاری بات نہیں سمجھی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارمغان اس کے قریب آ کر بیٹھا، اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، دیکھو رانیہ، تم تو جانتی ہو کہ جانے والے کو کبھی روکا نہیں جا سکتا، جس کے دل میں چھوڑ جانے کی سما جائے اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جا سکتی۔ تمہاری پھپھو نے جانا تھا سو چلی گئی، اب میں ایک جن زادی کو تمہاری پھپھو بنا کر تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہاری امی اسے بالکل بھی نہیں پہچان سکیں گی، اور جب تک تم چاہو گی وہ تمہاری پھپھو کے روپ میں تمہارے گھر میں رہ لیں گی۔ کیا میں نے ٹھیک سوچا؟ رانیہ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، مگر ایک جن زادی کا ہمارے گھر میں رہنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ارمغان بولا، تمہیں میری بات کا یقین رکھنا چاہیے، میں اپنی ذمہ داری پر کسی کو بھیجوں گا تو کچھ سوچ کر ہی بھیجوں گا، تم اس چیز کی بالکل فکر مت کرو۔ 2-4 دن بعد وہ خود ہی اپنے شہر جانے کا کہہ کر تمہارے گھر سے نکل آئے گی۔ رانیہ نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کہ تم ایک سمجھدار جن ہو۔ رانیہ کی بات پر ارمغان ہنس پڑا، بولا چلو اسی بہانے ہی صحیح، تم نے میری تعریف تو کی۔ واہ، تم نے مان لیا کہ میں سمجھدار جن ہوں، لگتا ہے میری قسمت بدل گئی، میرے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا۔ ارے واہ،
وہ ایک معمولی سی تعریف پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ رانیہ بے اختیار ہنستی رہی۔ اسے ارمغان کا خوش ہونا بے وقوفی کی مانند لگ رہا تھا، جبکہ ارمغان اس کی دل فریب ہنسی میں کھو سا گیا۔ آؤ ہم اس علاقے کی سیر کرتے ہیں۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے باہر لے گیا۔ یہ ایک میدانی قسم کا علاقہ تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اس نے ڈرنے کی وجہ سے ارمغان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے ارمغان ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ اسے ارمغان سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس وقت ایک جن کے ساتھ چل رہی ہے۔ کچھ دیر بعد سچ مچ ایک جن زادی اس کی پھپھو کے روپ میں آ گئی۔ ایک پل کو تو رانیہ حیران رہ گئی کہ آخر اتنی رات کو اور سناٹے میں اس کی پھپھو کیسے آ گئی۔ پھر اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ اس کی پھپھو نہیں بلکہ ان کے روپ میں ایک جن زادی ہے۔ ارمغان، مجھے اتنی رات کو کیوں بلایا ہے اور میں نے کیا کام کرنا ہے؟ جن زادی نے رانیہ کو مکمل طور پہ نظر انداز کر کے ارمغان سے کہا، تو ارمغان نے اس جن زادی کو پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ جب تک تمہیں میں نہ کہوں تم نے اپنے اصلی روپ میں نہیں آنا۔ ارمغان نے اسے سختی سے تلقین کی تو اس نے سر ہلایا اور کہا کہ بے فکر رہو، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ وہ تینوں ایک ساتھ رانیہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اماں اور خالہ ساجدہ نے رانیہ کو نہ صرف پورے گاؤں میں ڈھونڈا بلکہ اسٹیشن سے بھی ناکام واپس آ گئی۔ اماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ گھر میں دونوں بچے سو چکے تھے اور خالہ ساجدہ صحن میں بیٹھی اماں کو تسلی دلاسے دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے رانیہ ٹرین میں بیٹھ کر اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی ہو۔ اماں نے کہا، خدا جانے کیا مسئلہ ہے، اب صبح ہی PCO جا کر اس کی پھپھو کو فون کر کے پتہ کروں گی۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے گاؤں میں کسی کو بھی اس صورتحال سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اب انہیں رات کے گزرنے کا انتظار تھا۔ لمحہ لمحہ قیامت بن کے گزر رہا تھا۔ رات تھی کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تو اماں دوڑ کر دروازے پر گئیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے رانیہ کو پھپھو کے ساتھ کھڑے دیکھ کر اماں کی جان میں جان آئی۔ دوڑ کر رانیہ کو گلے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی میری دھی رانی؟ تجھے میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ رانیہ گھر کے اندر داخل ہوئی، بولی، پریشان کیوں ہوتی ہو اماں؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ پھپھو کو ساتھ لے کے واپس آنا۔ بڑی مشکل سے انہیں منا کے لائی ہوں۔ پہلے ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگ گیا، پھر منانے میں کچھ ٹائم گزر گیا، واپسی میں ہم گھر کا راستہ بھول گئے، پیدل کافی سفر کرنا پڑا۔ تھک گئی ہوں اماں، سونا چاہتی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، رانیہ نے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں نے پھپھو کو آڑے ہاتھ تو لیا۔ ارے اتنی ناک والی تھی تو اب کیا لینے آئی ہے؟ تیری وجہ سے آج میں اپنی بیٹی کو کھوتے کھوتے رہ گئی۔ ناراض ہو گئی تھی تو مت آتی نا واپس، میری بچی کو خوار کر کے رکھ دیا۔ اماں نے سارا غصہ نند پہ نکال دیا۔ جن زادی اندر ہی اندر تل ملا کے رہ گئی، مگر وہ بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو تحمل سے بولی، غصہ نہ کرو بھابی، بچی لینے آئی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ اماں نے کہا، ہاں بڑی آئی معافی مانگنے والی، چل اب اندر چل کے سو جا، میں یہاں کوئی مہمانداریاں کرنے کے لیے نہیں کھڑی ہوں۔ سچ ہے کہ اولاد کی محبت کے سامنے انسان بعض اوقات لحاظ اور مروت بھی بھول جاتا ہے۔ اماں کا بھی اس وقت یہی حال تھا۔ خالہ ساجدہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی، ساتھ ہی یہ تاکید کی تھی کہ اس بات کا ذکر گاؤں میں کسی سے نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے لوگ اس واقعے کو کوئی اور رنگ دے دیں اور رانیہ کی عزت پر حرف آئے۔ اماں نے ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ اگلے دن صبح اماں حویلی پر کام کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ جن زادی، جس کا شاید یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، کہنے لگی، میں ابھی گھر سے جا رہی ہوں، شام کو تمہاری ماں کے آنے سے پہلے واپس چلی آؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ رانیہ نے اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکی۔ شام کو اماں گھر آئیں تو کہنے لگی، تیری پھپھو کہاں چلی گئی؟ کہیں دوبارہ ناراض ہو کے تو نہیں چل نکلی؟ رانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں اماں، ادھر قریب ہی اپنی کسی دوست سے ملنے گئی ہے۔ کچھ دیر بعد جن زادی بھی آ گئی۔
اس کے ہاتھ میں بہت سارے پھل اور تحائف تھے. کہنے لگی یہ میں نے اپنی دوست کے گھر رکھوائے ہوئے تھے, میں تم لوگوں کے لیے خاص طور پر لائی تھی. اتنے قیمتی تحائف دیکھ کر اماں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور وہ ہنستے ہوئے بولی اس تکلف میں پڑنے کی بھلا کیا ضرورت تھی, اب لے ہی آئی ہے تو میں دیکھتی ہوں کیسے ہیں. یہ کہہ کر اماں پیکٹ کھولنے لگی جس میں بہت خوبصورت اور قیمتی جوڑے موجود تھے. رانیہ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ اس نے کبھی اتنے قیمتی تحائف نہیں دیکھے تھے. اگلے دن اماں کی کام کی چھٹی تھی. رانیہ صبح دیر تک سو کر اٹھی تو باہر صحن میں سے عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اٹھ گئی رانیہ, ادھر آ, دیکھ کون آیا ہے. اماں نے اسے انگڑائی لیتے ہوئے دیکھا تو کہا. اس نے دوپٹہ اوڑھا اور باہر جا کر خواتین سے نہایت ادب سے سلام کیا. ارے واہ, تمہاری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے, کیا اس کا رشتہ ہو گیا ہے؟ ایک عورت نے کہا اور پیار سے رانیہ کو اپنے پاس بٹھا لیا. اماں کہنے لگی کہاں بہن, اس چھوٹے سے گھر میں بن باپ کی بچی کو بغیر جہیز کے کون بیاہنے آئے گا؟ اماں کی یہ بات سن کر ایک عورت بولی کیوں, ہم مر گئے ہیں کیا؟ اتنی سونی بیٹی کو میں دلہن بنا کر یہاں سے لینے کے لیے آؤں گی. ارے بھول گئی میرے سیف کو, جب ہم آخری بار ملے تھے کتنا چھوٹا سا تھا, اب تو سرکاری نوکری مل گئی ہے, بلکہ سرکاری گھر بھی مل گیا ہے, اچھی تنخواہ ہے, دیکھنے میں بھی بڑا سونا ہے میرا پتر. یہ دونوں اماں کی بچپن کی دوستیں تھیں جو 15 سال بعد آج دوسرے گاؤں سے ملنے کے لیے آئی تھیں. اپنی زندگی کے جھمیلوں میں الجھ کر ملنا جلنا ختم ہو کر رہ گیا تھا, مگر آج سالوں بعد اپنی دوست کی محبت انہیں یہاں کھینچ لائی تھی. تیری نند تو بڑی نیک ہے بہن, چپ چاپ بیٹھی ہے. اماں کی دوست نے اماں کے کان میں سرگوشی کی جو رانیہ نے صاف سنی. اس نے دل میں سوچا اگر پھپھو کی حقیقت آپ پر کھلی تو آپ کا یہاں سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنا ناممکن ہو جائے گا. رانیہ نے بڑے سے پتیلے میں کھانا بنایا تو اسے بے اختیار ارمغان یاد آ گیا. سب نے کھانا کھا کر رانیہ کی خوب تعریفیں کی. اماں کی سہیلیاں رشتہ پکا کر کے ہی وہاں سے رخصت ہوئیں. اماں کی سوچوں کو نیا رخ مل گیا تھا. رانیہ کو رخصت کرنے کا خیال جان لیوا تھا, مگر جوان بیٹی کو گھر بٹھائے رکھنا بھی عقل مندی نہ تھی. اماں اور پھپھو جا کر سیف کو دیکھ آئے تھے, وہ انہیں بہت پسند آیا تھا. بڑی حویلی میں کام کرنے کے باوجود اماں پیسوں کے معاملے میں پریشان ہی رہتی تھیں کیونکہ ارمغان کی ماں بڑی کنجوس جنزادی تھی. یہ بھی حقیقت تھی کہ ارمغان نے جنزادی پھپھو کے ذریعے رانیہ اور اس کے گھر والوں کی خوب مدد کی تھی. رشتہ طے ہو گیا تھا, لیکن ان دنوں رانیہ کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا تھا. اسے بار بار خواب میں ارمغان دکھائی دے رہا تھا. وہ کچھ پریشان دکھائی دیتا تھا. وہ پورا دن اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. شاید یہ خواب اسی یاد کا نتیجہ تھے. خیر, اماں خالہ ساجدہ اور پھپھو جنزادی کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں مگن تھی. جس دن رانیہ کو مائیوں لگا, اماں نے کمرے میں پردہ لگا کر اسے بٹھا دیا. گھر کے کام اماں اور جنزادی کے روپ میں پھپھو نے سنبھال رکھے تھے. 14ویں رات تھی اور گاؤں بھر کی لڑکیاں صحن میں جمع ہو کر ڈھول بجا کر گانے گا رہی تھیں. اماں بیٹی کی جدائی کے غم میں افسردہ سی ایک جگہ بیٹھی تھی. پھپھو نے آ کر ان کے کان میں کہا, بھابھی, خوشی کے اس موقع پر رانیہ کو ایک بار باپ سے مل لینا چاہیے. میرا مرحوم بھائی کیا سوچے گا کہ بیٹی نے باپ کو یاد تک نہ کیا. اماں حیرت سے بولی, کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. اس کا باپ تو اس دنیا میں نہیں ہے, رانیہ اس سے کیسے مل سکتی ہے بھلا؟ پھپھو نے کہا, میرے خیال سے ایک بار رانیہ کو قبرستان جانا چاہیے, میرے بھائی کی روح کو سکون مل جائے گا. اماں سوچ میں پڑ گئی, بولی کہ بات تو تیری ٹھیک ہے, میں رانیہ کو صبح بھیج دوں گی. جنزادی بولی, پریشان مت ہو, میں اسے ابھی لے جاتی ہوں. ویسے بھی کل بارات ہے, بھاگ دوڑ اور کام زیادہ ہوں گے, ٹائم نکالنا مشکل ہو جائے گا. جنزادی رانیہ کو قبرستان میں ارمغان سے ملوانے کے لیے لے آئے گی. ارمغان کو دیکھ کر رانیہ روتے ہوئے اس کے گلے جا لگی. تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ مجھے اپنا نہ سکے. دیکھو, آج میرے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی لگی ہے جو میرے لیے دہکتے انگاروں سے کم نہیں ہے.
رانیہ نے روتے ہوئے اپنے سرخ ہاتھ ارمغان کے سامنے کیے تو اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ تڑپ کر بولا، میری محبت میں دم ہے رانیہ، تبھی صبر کے گھونٹ بھر رہا ہوں، ورنہ سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ بھی اس وقت یہی معاملہ ہے۔ میں نہ تو تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ ہی اپنا سکتا ہوں۔ عجیب دوراہے پر آ کر کھڑا ہوا ہوں میں۔ اس کی آنکھیں 14ویں چاند کی روشنی میں بالکل واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے اپنے آنسو بمشکل چھپا رکھے ہیں۔ آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ ایک جن زادے کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے رانیہ۔ میں تم سے تمہاری دنیا نہیں چھین سکتا۔ نہ تم انسانوں میں رہو گی اور نہ ہی کبھی جنات کی دنیا کی باسی بن سکو گی۔ آج ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں کبھی دکھائی نہیں دوں گا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ خوش رہو گی۔ مگر وعدہ کرو کہ ہمیشہ خوش رہو گی۔ رانیہ نے روتے ہوئے وعدہ کیا اور پھر جن زادی کے ساتھ روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن صبح ہی سے بارات کا استقبال کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں گاؤں کی لڑکیوں کو سارا کام سمجھا رہی تھیں۔ انہوں نے ہی مل کر کھانا بنانا تھا۔ بارات آئی تو تازہ پھولوں اور بیسن کے لڈو سے باراتیوں کا استقبال کیا گیا۔ نکاح کے بعد رانیہ کی ساس نے اسے بھاری زیور تحفے میں دیا، جبکہ سیف نے اسے قیمتی انگوٹھی پہنائی۔ گاؤں میں رواج تھا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی تو پورا گاؤں شرکت کرتا تھا۔ جن لوگوں کو نہیں بلایا جاتا تھا وہ بھی برا منائے بغیر بن بلائے مہمان بن کر آ جاتے تھے۔ سو لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ بھاڑ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب کھانا لگا تو کم پڑ گیا۔ اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ باراتی اتنی شاندار بری لے کر آئے تھے۔ ڈھیر سارا سونا رانیہ کو گفٹ کیا تھا۔ اب خالی پیٹ واپس جاتے تو اماں کی کیا عزت رہ جاتی۔ اماں نے لوگوں کے ہجوم میں سے پھپھو کو ڈھونڈا۔ اس کے کان میں منہ گھسا کر بولی، لوگوں نے جتنے بھی لفافے دیے ہیں سب کھول کر اس کا کھانا منگوا لو بازار سے، جلدی کرو، ابھی بہت سے مہمان بھوکے ہیں۔ باراتی بھوکے واپس جاتے اچھے نہیں لگیں گے۔ رانیہ کو صورتحال معلوم ہو گئی تو وہ بہت پریشان ہوگی۔ جن زادی جو پہلے ہی سارا انتظام کیے بیٹھی تھی کہنے لگی، فکر مت کرو بھابھی، میرے پاس پیسے تھے، میں نے کھانا منگوا لیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ اماں نے انہیں گلے لگا لیا، بولی کہ میری بہن، تو نے پھپھو ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تیری صورت میں کوئی نیک دل مخلوق میرے آنگن میں اتر آئی ہے۔ ہمیشہ خوش رہ، دل کی گہرائی سے دعا ہے۔ اماں نے جن زادی کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی تو ایک پل کو وہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ روزینہ کمرے میں جا کر سورہ جن پڑھنے لگی تاکہ رانیہ کی آنے والی زندگی پرسکون ہو سکے۔ 3 بار سورہ جن پڑھی تھی کہ ارمغان 3 دیگے لے کر آ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی رانیہ پر پڑی، اس کا روپ دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آنکھ میں جیسے کانچ سا چبھ گیا۔ رانیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا شوہر اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرماہٹ کا تاثر تھا۔ ارمغان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر تو جدائی کی ایک لکیر تک نہ تھی۔ وہ شاید اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہاں ٹھہرنا اس کے لیے ناممکن تھا، سو وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ شادی کے بعد رانیہ کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ سیف بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ سرکاری نوکری ہونے کی وجہ سے آئے روز اس کا ٹرانسفر ایک سے دوسرے شہر میں ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے رانیہ کو بھی ملک بھر میں گھومنے پھرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ہر ماہ اپنی ماں کے پاس ایک معقول رقم بھیجتی تھی، جس کی وجہ سے روزینہ نے بڑی حویلی پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور رانیہ کے کہنے پر دونوں بیٹوں کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جو پہلے پورا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے پھرتے تھے۔ اس بار سیف کا جہاں تبادلہ ہوا یہ جگہ بہت ویران تھی اور قریبی ایک قبرستان بھی تھا۔ اس نے رانیہ کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ دن کے وقت کسی بھی صورت گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ یہ جگہ جنگلی جانوروں کا ٹھکانہ تھی اور یہاں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اس جگہ جنات کا بسیرا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رانیہ بھی بہت احتیاط کرتی تھی اور کسی راہگیر کے لیے دروازہ کھولتی تھی اور نہ ہی کسی فقیر کی صدا پر۔ یہ جگہ بہت غیر آباد تھی، اسی لیے سیف نے اسے کہا کہ کچھ ماہ کے لیے گاؤں جا کر اماں کے ساتھ رہ لے، مگر وہ نہ مانی اور فرما بردار بیوی کی طرح بولی، اگر میں گاؤں چلی گئی تو یہاں آپ کا خیال کون رکھے گا؟ کھانا پکانے کے علاوہ بھی گھر کے 1000 کام ہوتے ہیں،
مجھے یہاں رہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، میں پرسکون ہوں، آپ میری فکر مت کریں۔ اس دن بہت تیز بارش ہوئی، راستے خراب ہو گئے اور بجلی بھی چلی گئی۔ رات کافی گزر گئی مگر سیف نہیں آیا۔ رانیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تھا کہ رات کے اس پہر وہ گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ وہ دل ہی دل میں آیات کا ورد کر رہی تھی۔ اسے شدید بھوک بھی لگی تھی، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت اس کے تمام احساسات مٹ چکے تھے۔ بس شدید خوف کا احساس ہی اس کے احساسات پر غالب تھا۔ بجلی چمک رہی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے بادل آج جی بھر کر برسنے کے لیے بےتاب ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رانیہ نے دوڑ کر دروازہ کھولا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ باہر سیف بارش میں بھیگ چکا ہوگا اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے ارمغان کی ماں کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی، اس کی ہچکی بندھی تھی۔ رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس عورت کی چالاکیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی، سو اس کے آنسوؤں کا رانیہ پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر اسے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ ضرور گھبرا گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ رانیہ نے غصے سے کہا تو وہ منت بھرے لہجے میں بولی، میں یہاں تم سے اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے بغیر جی پائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ بہت خوش رہو گی اور تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ بس تم ایک بار اس غریب انسان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، جس نے تمہیں اس اندھیری کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھو میرے پاس کتنے زیادہ زیورات ہیں، یہ سب میں تمہیں دے دوں گی، اپنی حویلی بھی تمہارے نام کر دوں گی۔ بس تم ایک بار ارمغان کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو اس کی بڑی سی ہتھیلی سونے، چاندی اور ہیروں سے بھر گئی۔ وہ رانیہ کو لالچ دے کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، مگر رانیہ اس کے لالچ میں نہیں آئی اور مضبوط لہجے میں بولی، مجھے ان زیورات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو اور اپنے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھا دینا کہ میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں اسے مکمل طور پر بھول چکی ہوں۔ ارمغان کی ماں حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی جناتی زبان میں رانیہ کو ڈرا دھمکا رہی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر چلی گئی۔ بارش پوری رات برستی رہی۔ رانیہ کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی، پوری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح کو سیف روشنی پھیلنے کے بعد گھر آیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کو اپنے ایک دوست کے پاس رک گیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے گھر ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رانیہ اور سیف کو ایسے محسوس ہوا جیسے ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ رانیہ کا اکیلا پن دور ہوا تو دل سے ہر خوف مٹ گیا۔ وہ پورا دن بیٹے کی شرارتوں میں مگن رہتی اور رات کو سیف کے آنے کا انتظار کرتی۔ اماں کے انتقال کے بعد اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی شادی کروا دی۔ اب گاؤں جانا کم ہی ہوتا تھا، کچھ وہ اپنے گھر میں بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ رانیہ کی زندگی کا سفر بہت پرسکون گزرا، مگر ارمغان کی یاد ایک راز کی صورت میں اس کے دل میں موجود رہی، جسے اس نے ساری عمر اپنی ذات تک چھپا کر رکھا۔ اس کہانی کو 100 سال بیت چکے ہیں۔ سنا ہے اکثر ٹھنڈے موسم میں ایک دیوانہ جن ذات 14ویں چاند کی روشنی میں قبرستان چلا آتا ہے۔ وہ وہاں دیوانہ وار اپنی محبت کو پکارتا ہے، جو اپنی ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار کر اسی قبرستان میں دفن ہے۔ وہ آج تک اسے بھلا نہیں سکا۔ اس کا دیوانہ پن جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی بوڑھی ماں، جس کے لیے اپنے خوبصورت بیٹے کی یہ حالت دیکھنا ناقابل برداشت ہے، اسے دیکھ کر اس کا جھریوں بھرا چہرہ مزید لٹک جاتا ہے اور وہ مزید بدصورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ بال پھیلائے اور ہاتھ میں ڈھیر سارے زیورات تھامے رانیہ کے گھر کا دروازہ بجاتی ہوئی کئی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ لوگ خوف سے اپنے گھروں میں سہم کر بیٹھ جاتے ہیں اور رانیہ کے گھر کا زنگ آلود دروازہ کھولنے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔